بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1989 ہے، 1989، اور آج ہم سورۃ الحجرات کی صرف ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، آیت نمبر 12۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا اجتناب کرو، کثیرن بہت سی، من الظن بدگمانیوں سے، ان بعض الظن بے شک بعض بدگمانیاں، اسم گناہ ہے، ولا تجسسوا اور تم جاسوسی مت کرو، ولا یغتب اور غیبت نہ کرے، بعضکم بعضا تم میں سے کوئی دوسرے کی، ایحب کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی، ان یاکلا کہ وہ کھائے، لحم اخیہ اپنے بھائی کا گوشت، میتن جبکہ وہ مردہ ہو، فکریہتموہ پس تم ناپسند کرتے ہی ہو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تواب بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو۔ دوسری بات، بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں۔ تیسری بات، کسی بھی شخص کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ چوتھی بات، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ پانچویں بات، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ چھٹویں بات، اس بات سے تو خود تم نفرت کرتے ہو۔ ساتویں بات، اللہ سے ڈرو۔ آٹھویں بات، یقینا اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کا مذاق اڑانے، دوسروں پر طعنہ زنی کرنے اور برے القاب سے دوسروں کو پکارنے سے منع فرمایا۔ اس آیت میں اور چند گناہ بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ایک مسلمان ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ چنانچہ فرمایا کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو بہت سے گمانوں سے بچاؤ، اس سے کہ بہت سے گمانوں میں سے بعض گمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو گناہ کی دہلیز پر پہنچا دیتے ہیں۔ لہذا اگر تم لوگ ہر قسم کے غلط گمان سے بچے رہو گے تو تمہیں ان گناہ والے گمان سے بچنا آسان ہو جائے گا، ورنہ بے خیالی میں بدگمانی کا گناہ تمہارے سر آ جائے گا۔ اور ایسی بہت سی احادیث ہیں جن میں مومن کو برے گمان سے منع فرما دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ گمان سے بچے رہو، اس لیے کہ گمان ہی سب سے جھوٹی چیز ہے۔ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور نہ ہی کسی دوسرے کی بات کو کان لگا کر سنو، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد رکھو، بلکہ تم سب آپس میں بھائی بن کر رہو۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کا طواف کرتے وقت یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ تو کتنا پاک اور تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، تو کتنا عظیم اور تیری حرمت کتنی اونچی ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے کہیں زیادہ اونچی ہے۔ یعنی کعبۃ اللہ کی جو حرمت اور اس کا تقدس ہے، اس کی عظمت ہے، اس سے بڑھ کر عظمت ایک انسان کی، اس کے مال کی، اس کی جان کی۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم مومن کے ساتھ صرف اچھا گمان ہی رکھیں۔ آج ہم جب بھی کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو بس برا ہی سوچتے ہیں، اپنے بارے میں اچھا گمان اور دوسروں کے بارے میں برا گمان۔ اس کی اچھائی ہمیں اس کے بارے میں برا سوچنے سے نہیں روکتی، بلکہ شیطان ہمیں اس کے خلاف برا سوچنے پر اکساتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس شخص سے غفلت میں کچھ غلطی ہو بھی جائے تو ہماری زبانیں اس غفلت اور اس کی مجبوری کو بالائے طاق رکھ کر برا بھلا کہنے سے نہیں چونکتی۔ حالانکہ ہمیں اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ کسی مسلمان کی عزت و آبرو کا احترام کرنا کعبہ کا احترام کرنے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دوسرے کی جاسوسی کرنے سے بھی روکا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، کہاں جاتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، اس کے یہاں کون آتا ہے، کون جاتا ہے، وہ کہاں سے کماتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے۔
وغیرہ وغیرہ، ان جیسی چیزوں سے منع کیا گیا کہ ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قوم کہ جو اپنی زبان سے تو ایمان لے آئی مگر ایمان اس کے دل میں نہیں اترا، تم لوگ مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور ان کی خفیہ یعنی پوشیدہ چیزوں کے پیچھے مت پڑے رہو، اس سے کہ جو کوئی ان کی خفیہ چیزوں کے پیچھے پڑے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خفیہ چیزوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور اللہ جس کی پوشیدہ چیزوں کے پیچھے پڑ جائے تو اسے اس کے ہی گھر میں رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبتیں مت کیا کرو، اسے کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اور انسان اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کو ناپسند کرتا ہے۔ مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانے کو بھی انسان جب ناپسند کرتا ہے تو اپنے ہی مردہ بھائی کے گوشت کو کیسے آدمی کھا سکتا ہے؟ ایک دوسرے کی غیبت سے منع کیا گیا ہے اور اس سے دور بھاگنا چاہیے، بچے رہنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی غیبت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ غیبت ہوتی کیا چیز ہے؟ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے مسلمان بھائی کی اس چیز کو بیان کرو جو اسے ناپسند ہو۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ اگر وہ ناپسند چیز خود ہمارے بھائی میں موجود ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر تم وہ بات کو جو تمہارے مسلمان بھائی کے اندر نہ ہو تب تو وہ بہتان اور تہمت کہلائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہتان سے، غیبت سے، عیب جوئی سے، دوسروں کے عیبوں کو اچھالنے سے اور دوسروں کی جاسوسی کرنے سے اور بدگمانی کرنے سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔